بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز دینی ایمانی بھائیوں، خالد ابن الولید رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کی طرف متوجہ کیا تھا، اور 1 سال سے بھی کم کی مدت میں حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے عراق کے سرحدی علاقوں کو فتح کر کے اس میں اسلامی نظام کو اور اسلام کے جھنڈے کو لگا دیا تھا۔ 13 ہجری میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے رومیوں اور شامیوں کے خطرے کو ہٹانے کے لیے اور مٹانے کے لیے ایک لشکر روم کی طرف اور شام کی طرف بھیجنے کا اہتمام کیا۔ اس لشکر کو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے 4 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، جن کو کہا کہ وہ حمص سے اپنی فتوحات کا آغاز کریں۔ دوسرے عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور ان سے کہا کہ وہ فلسطین سے اپنی فتوحات کا آغاز کریں۔ تیسرے یزید بن ابی سفیان کو دیا اور ان سے کہا کہ دمشق سے وہ اپنی مہم کا آغاز کریں۔ اور چوتھے شرحبیل بن حسنہ، ان سے کہا کہ وہ اردن سے اپنی فتوحات کا آغاز کریں۔ یہ مجموعہ چاروں لشکروں کا 30,000 نفوس پر مشتمل تھا، جو اپنے اپنے رخ پر جا رہا تھا، اور اس ترتیب اور تنظیم کے ساتھ جا رہا تھا کہ یہ چل تو رہے تھے الگ الگ، لیکن سب ایک دوسرے سے اپنے حالات سے اور اپنے جو کچھ پیش قدمیاں تھی اس سے واقف تھے۔ اس کی اطلاع جب ہرقل کو پہنچی تو ہرقل نے اپنے رؤساء کو اور ارکان سلطنت کو جمع کیا اور ان کے سامنے کہا کہ ان سے مقابلہ وہ مناسب نظر نہیں آتا، لہذا میری رائے یہ ہے کہ شام سے جو خراج آتا ہے وہ آدھا خراج ہم مسلمانوں کو شام کا دے دیں اور اس پر ان سے صلح کر لیں۔ لڑائی بہرحال نقصان دہ ہے اور اس کا نتیجہ جو نکلے گا وہ یہ ہوگا کہ مکمل شام کے خراج سے ہم لوگ ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ لیکن اس کے ارکان سلطنت نے اس مشورے کو نہیں مانا، تو ہرقل خود اب قسطنطنیہ سے چلتے ہوئے حمص کی طرف آیا، اور حمص آنے کے بعد اس نے بھی 4 فوجیں ترتیب دیں۔ ایک ہرقل کا بھائی تھا تزارق، اس کے ساتھ اس نے 90,000 کی فوج دی اور ان سے کہا کہ وہ عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف جائیں، یعنی فلسطین کی طرف جائیں۔ دوسری فوج اس نے جرجیر کی بنائی اور اس سے کہا 50,000 کے کو لے کر وہ یزید بن ابی سفیان کی طرف دمشق کے راستے پر جائیں۔ اور تیسری فوج اس نے قیقار بن نسطوس کی بنائی اور 60,000 کی فوج اس کو دے کر کہا کہ وہ ابو عبیدہ کے مقابلے میں حمص کی طرف جائیں۔ اور چوتھی فوج اس نے دراقس کی بنائی، جس کو 40,000 کی فوج دے کر کہا کہ وہ شرحبیل بن حسنہ کے مقابل میں اردن کی طرف جائیں۔ اس کی اطلاع جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین کو ملی تو عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ ایک بڑی بڑی فوج ہر چھوٹی چھوٹی فوج کے مقابل میں آ رہی ہے، اس لیے مناسب نہیں لگتا کہ ہم علیحدہ علیحدہ مقابلہ کریں، بہتر یہ لگتا ہے کہ ہم سب ایک جگہ ہو جائیں اور ایک جگہ ہو کر ہم سب مجموعی طور پر ہرقل کی فوج سے مقابلہ کریں۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند بھی کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا گیا، ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی اجازت دی اور پھر خاص طور سے لکھا کہ یاد رکھو، مسلمان کبھی بھی تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہوا ہے، البتہ گناہ میں گھر جانے کی وجہ سے مغلوب ہوا ہے، لہذا گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور ایک جگہ ہو کر مقابلہ کرو۔ ہرقل کو جب اس کی اطلاع ملی تو ہرقل نے بھی اپنی ساروں فوجوں کو ایک جگہ جمع کیا اور مقام واقوسہ سے گزرتے ہوئے یہ فوجیں ایک بیضوی میدان میں جس کا نام یرموک تھا اس میدان میں آ کر جمع ہوئی۔ ایک طرف ہرقل کی فوج تھی اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی فوج تھی۔ ان کی تعداد 30,000 سے کچھ کم تھی، اس کی تعداد 2 لاکھ کے قریب تھی۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فرمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حیرہ بھیجا جو وہاں پر تھے، اور ان سے کہا کہ وہ جتنا جلد ہو سکے یرموک پہنچے۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10,000 کی فوج کو لے کر انتہائی تیزی کے ساتھ نکلے۔ حضرت رافع بن عمیرہ الطائی انہوں نے راستہ اس وقت دکھایا تھا خالد بن ولید کو، اور ایک لمبا سفر اس کو 5 دن میں مکمل کرایا تھا حضرت رافع بن عمیرہ نے۔ راستے میں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو علاقے ملتے گئے ان کو بھی فتح کرتے گئے، جن میں قابل ذکر ارک تھا، پھر اس کے بعد تدمر تھا، اس کے بعد قریتین تھا، پھر اس کے بعد مرج راہد تھا، پھر غوطہ تھا، پھر بصرہ تھا، جس کو حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کے ساتھ فتح کیا۔ اور ربیع الثانی کے ربیع الاول کے مہینے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مقام یرموک پر پہنچ گئے، اور ادھر سے ہرقل نے اپنی فوج کی مزید کمک کے لیے باہان نامی ایک سپہ سالار کے ساتھ اور فوج بھیجی۔ اب کل ملا کر مسلمانوں کی تعداد 35,000 سے کچھ زائد تھی، اور رومیوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے کچھ قریب تھی، اور یہ دونوں لشکر ایک دوسرے کے مقابل میں تھے۔ لشکر کی جو صورتحال تھی اور جو مقابلے کی صورتحال تھی، کیونکہ 4 لشکر الگ الگ جھنڈوں کے ساتھ ایک جگہ تھے، خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ ہماری اجتماعیت کے لیے بھی نقصان دہ ہے اور ہمارے لڑائی کے لیے بھی نقصان دہ ہے، بہت اچھا ہو کہ ہم سب ایک جھنڈے تلے آ جائیں، اور یہ کیا جائے کہ ہم میں کا ایک دن کوئی ایک امیر ہو جائے، سپہ سالار ہو جائے، دوسرے دن دوسرا ہو جائے، اور تیسرے دن تیسرا ہو جائے۔ آج لڑائی کا دن ہے، لہٰذا مجھے یہ ذمہ داری دے دو۔ لہذا خالد بن ولید پر سب متفق ہوئے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری فوج کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا، ان کی ٹکڑیاں بنائیں، جماعتیں بنائیں، اور سب کو جوش اور جذبے کے ساتھ ہمت اور بہت ہی زیادہ حوصلہ ان کے اندر پیدا کیا، جوش و خروش کا۔ مسلمانوں کے یہ عالم تھا کہ عورتیں بھی جو اسلامی لشکر کے ساتھ تھیں وہ لڑنے اور کفار کو قتل کرنے میں حصہ لے رہی تھیں۔ ابو سفیان بڑھ کر جوش اور لڑائی کی امنگ پیدا کر رہے تھے۔ اکرمہ بن ابی جہل کہہ رہے تھے کون ہے جو میرے ہاتھ پر موت کے لیے بیعت کر دے، اور اس کے علاوہ 400 صحابہ ایسے تھے جنہوں نے ان کے ہاتھ پر موت کی بیعت کی تھی۔ ایک لڑائی شروع ہوئی زبردست، یہی لڑائی تھی جس میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا تھا کہ عیسائی جو عرب عیسائی تھے ان کا سردار تھا جبلہ ابن الایہم۔ رومیوں نے کہا کہ لوہے سے لوہے کو ٹکروانا چاہیے، لہذا جبلہ سے کہا کہ تم پہلے حملہ کرو۔ وہ اپنی 60,000 کی جمعیت کو لے کر آگے بڑھا، اور ادھر جب اطلاع ملی کہ جبلہ مقابلے کے لیے آ رہا ہے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں 30 آدمیوں کا لے جا کر اس سے مقابلہ کرتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر کہا تھا کہ ابو سفیان جاہلیت میں تو بڑے تمہارے جذبے تھے اور جوش تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گئے۔ کہا نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ 30 کم ہوں گے، بلکہ آپ اپنے ساتھ 60 لوگوں کو لے جائیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں 60 جائیں گے، لیکن وہ ہوں گے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ ایسا مضبوط ہے کہ وہ جس چیز کے لیے ہاتھ اٹھا دیں اللہ ان کے ہاتھوں کو رد نہ کرے۔ پھر خالد رضی اللہ عنہ نے مشہور نام لیے تھے اور ان 60 کو 60,000 کے مقابل پر میدان میں کھڑا کیا تھا۔ جبلہ کو جب پتا چلا کہ 60 لوگ آ رہے ہیں تو اس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا تھا دیکھا یہ عرب کے لوگ مجھ سے کیسے ڈر گئے اور میرا نام سن کر ہی ان کے پسینے چھوٹ گئے۔ بہرحال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے پر آئے اور انہوں نے ان سے مقابلہ کیا۔ جبلہ نے متواتر 1 2 3 نہیں 8 اور 9 حملے اس 60 افراد کی چھوٹی سی ٹکڑی پر کیے، لیکن یہ 60 افراد نے 60,000 کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ یہ عجیب و غریب اسلامی تاریخ ہے کہ 60 لوگوں نے 60,000 کے لشکر کو شکست فاش دی اور لڑائی چلتی رہی، ایک دوسرے سے
تلواریں ٹکراتی رہیں اور نیزے ٹکراتے رہے اور بڑی تیزی اور گرمی کے ساتھ یہ لڑائی چل رہی تھی۔ اتنی ہنگامہ خیزی تھی کہ مسلمانوں نے ظہر و عصر کی نمازیں محض اشاروں سے پڑھی، رات ہوتی چلی گئی۔ رات میں بہرحال رومیوں کے لشکر پہ بعد میں افسردگی چھاتی رہی اور شکست کے آثار چھاتے رہے اور مسلمان مستقل ان پر پے در پے حملے کرتے رہے، یہاں تک کہ یہ ہاتھ سے یعنی رومی لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ جس راستے سے ان کو جو راستہ ملتا اس سے بھاگنے کے لیے تیار تھے اور ادھر سے ادھر سے پھوٹ پھوٹ کر ان کا سیلاب باہر نکل رہا تھا۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا نہیں چھوڑا، مسلمان ان کے پیچھے بھاگتے رہے، بہت سارے خندقوں میں گر گر کر تباہ ہوئے، یہاں تک کہ 1,30,000 رومی مارے گئے اور جو اپنی جان بچا کر بھاگ سکتے تھے بھاگ گئے، اور باقی صبح ہونے تک پورا میدان مسلمانوں کے ہاتھ تھا۔ مسلمانوں نے یہ بہترین لڑائی لڑی تھی اور گویا رومن امپائر کی ریڑھ کی ہڈی کو توڑ ڈالا تھا۔ اس لڑائی میں 3,000 مسلمان شہید ہوئے تھے اور 1,30,000 رومن امپائر کے فوجی مارے گئے تھے۔ بڑے بڑے لوگوں میں خاص اکرمہ ابن ابی جہل، عمرو ابن اکرمہ، سلمہ ابن ہشام، عمرو ابن سعید، ہشام بن عاصی، طفیل بن عمرو الدوسی، حبار بن سفیان، اس طرح کے مشہور لوگ بھی اس لڑائی میں شہید ہوئے تھے، جام شہادت انہوں نے نوش کیا تھا۔ این اسی لڑائی کے وقت جب یہ لڑائی چل ہی رہی تھی، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی۔ ہوا یہ تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمادی الثانی کے مہینے میں 13 ہجری میں طب کے بیماری میں مبتلا ہوئے تھے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 15 روز حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر ان کو شدت کا بخار رہا، یہاں تک کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب زندگی زیادہ لمبی نہیں چل پائے گی، انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بعد خلیفہ منتخب کیا۔ اس کا کیا نظام تھا ہم اس کو بھی بتائیں گے، اور بالآخر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 15 روز تک برابر بخار کا یہ سلسلہ ان کا جاری رہا۔ 7 جمادی الاخری کو بخار میں مبتلا ہوئے اور 21 جمادی الاخری کی شام کو 63 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ انتقال فرما گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن ہوئے۔ آپ کی خلافت کی جو مدت رہی وہ 2 سال 3 مہینے اور 10 دن رہی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وفات کے وقت وصیت فرمائی تھی کہ میری ایک زمین ہے، اس کو فروخت کر کے وہ روپیہ ادا کر دیا جائے جو میں نے وظیفے کے طور پر بیت المال سے لیا تھا، لہٰذا ان کے اس رقم کو ادا کی گئی اور ادا کیا گیا۔ اور کفن دفن کے متعلق کہا تھا کہ جو کپڑا اس وقت میرے بدن پر ہے اسی کو دھو کر اس میں مجھے کفنا دیا جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیٹی تھی انہوں نے کہا تھا ابا جان یہ تو پرانا ہے۔ حضرت ابوبکر نے کہا تھا کہ میری بیٹی بس یہی میرے لیے کافی ہے، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مناسب ہیں۔ بیت المال جو حضرت عمر نے کھول کر دیکھا تو دیکھا کہ صرف 1 دینار بیت المال کے اندر موجود ہے، کیونکہ حضرت ابوبکر کا معاملہ یہی تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ پیسہ بیت المال میں رہنے نہیں دیتے تھے، جو کچھ آتا سارا کا سارا تقسیم کر دیتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان پر اگر ہلکی سی ہم نظر ڈالیں تو کل 4 شادیاں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی تھیں۔ اسلام سے پہلے آپ نے بنو عامر میں لؤئی کے خاندان میں قتیلہ بنت عبد العزہ سے شادی کی۔ ان سے ایک صاحبزادے عبداللہ اور ایک صاحبزادی اسماء حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو پیدا ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ام رومان سے شادی کی۔ ان سے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک عبد الرحمن بن ابو بکر اور دوسرے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئی۔ پہلی بیوی جو قتیلہ بنت العزہ تھی
انہوں نے اسلام لانے سے انکار کیا تھا، اس لیے حضرت ابوبکر نے ان کو طلاق دے دی، اور ام رومان رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام لایا، یہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ بھی ہیں۔ اسلام لانے کے بعد آپ نے بنو قصعم میں اسماء بنت عمیس سے، جو حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوہ تھی، ان سے شادی کی۔ ان سے ایک صاحبزادے محمد بن ابوبکر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد حضرت ابوبکر نے خزرج میں حبیبہ بنت خارجہ سے شادی کی۔ ان سے حضرت ابوبکر کی وفات کے بعد، جس حضرت ابوبکر کا انتقال ہو رہا تھا، اس وقت ان کی یہ اہلیہ حبیبہ بنت خارجہ امی سے تھی۔ آگے چل کر ان کی ایک صاحبزادی ام کلثوم پیدا ہوئی، اور اس طرح حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے گویا صرف 2 سال اور 3 مہینے 10 دن کی مختصر خلافت کی اپنی مدت میں وہ شاندار کام اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا، اور وہ عظیم الشان ان کی کام رہا کہ ارتداد کو انہوں نے ختم کیا، اور رومن امپائر اور ایرانی فوجوں کے مقابل میں گویا بنیاد ڈال دی اسلامی فتوحات کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہترین زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے بھی اور حضور کی نیابت کے لیے بھی ان کو عطا کی، اور انہوں نے اس کا خدا کی قسم حق ادا کیا۔ ایسی عظیم الشان شخصیت جن کے بارے میں پوری امت کا اتفاق ہے کہ پوری انسانیت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے برگزیدہ شخصیت اگر کوئی ہے تو وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، پوری امت کی طرف سے ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے اعلیٰ علیین میں بلند سے بلند مقامات اللہ تعالیٰ مقدر فرمائے، آمین۔ اس سلسلے کا یہ پہلا عنوان اور پہلا پڑاؤ تھا جو ہم نے مکمل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ اب ہم آگے سے کرنے جا رہے ہیں۔